الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ خواتین کو عیدگاہ میں آنے کی صحیح حدیث ہے تو ہمارے مسلک میں بھی اس کا انتظام ہونا چاہیے. بھائی جو بھی مسئلہ پوچھا کرے نا تو اپنا نام ضرور ڈالا کریں اس میں, ٹھیک ہے, کس نے پوچھا یہ, اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی کوئی خاص نوعیت کا مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے. خواتین کو عیدگاہ میں آنا صحیح حدیث میں, صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ میں لے کر آؤ, یہاں تک کہ جو ان میں حائضہ عورتیں ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ان کو بھی لے کر آؤ تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں. اس میں کوئی شک نہیں, اصل حکم اسلام میں یہ ہے کہ عورت کو عیدگاہ میں لایا جائے, یہاں تک کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں تاکہ مسلمانوں کے مجمع میں شریک ہو جائیں. لیکن بہت سے فقہا نے پابندی لگائی یہ دیکھتے ہوئے کہ شریعت کے ایک حکم پر عمل کرنے سے اس سے بڑے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا وہ پردے کی پابندی کے ساتھ خوشبو لگا کے نہ نکلیں اور مردوں سے الگ رہیں. آج کل خواتین ان چیزوں میں احتیاط نہیں کرتی. پردہ بھی تو ایک شریعت کا حکم ہے نا جو زیادہ اہم ہے, زیادہ اہم حکم ہے. تو جب دیکھا فقہا نے کہ زیادہ اہم حکم جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہے اور کم درجے کا اہم حکم اس پر عمل ہو رہا ہے تو اس لیے پابندی لگائی. مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہے بلکہ شریعت کے دو حکموں میں سے جو زیادہ اہم حکم ہے اس کو فالو کرنا مقصد ہے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے, اگرچہ میں کوئی بڑی میری حیثیت نہیں ہے, لیکن میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کو لانا چاہیے عیدگاہ میں, کیونکہ خواتین کا مسجد سے تعلق بالکل ختم ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں عورت کہیں بھی نہیں جاتی تھی تو علماء نے مسجد میں بھی آنے سے روک دیا. اب اگر مسجد میں آنے سے روکیں گے تو وہ ہر جگہ جا رہی ہیں سوائے مسجد کے, اس سے بجائے فائدہ ہونے کے اور زیادہ نقصان ہو رہا ہے. یعنی فائدہ ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے بھائی دیکھو, پہلے مسجد میں آنے سے بھی منع کیا تھا, اب کیا ہے مدارس البنات بن گئے, تبلیغی جماعت میں بھی خواتین جا رہی ہیں اور یقیناً جانا ضروری ہے, کیونکہ اگر نہیں جائیں گی تو دین سیکھنے کو پہلے گھروں میں ملتا تھا, اب نہیں ملتا گھر میں دین. تو اگر وہ عیدگاہ میں نہیں آئیں گی نقصان یہ ہوگا کہ وہ بالکل یہ جو ہمارے بڑے تہوار ہیں ان سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں. وہ آہستہ آہستہ جو ان کا رشتہ ہے نا دین سے وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا, ختم. تو یہ اس پر میرا مستقل ایک بیان ہے, وہ بیان سن لیں, لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے, کوئی فتویٰ نہیں ہے. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اکابر بزرگان دین موجود ہیں, آپ فتویٰ ان سے لیں اس معاملے میں. یہ ایک رائے ہے اور جس رائے میں بہت زیادہ اختلاف بھی کیا جاتا ہے مجھ سے اس مسئلے میں کہ یہ کیسی بات کر رہے. تو یاد رکھو میری ذاتی رائے ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی اگر اس دور میں ہوتے تو وہ میرا خیال ہے کہ عورت کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس زمانے میں آنے کی اجازت دینی چاہیے کیونکہ وہ فتنہ جو وہ نوعیت چینج ہو گئی ہے اس کی. بہرحال یہ بہت لمبا جب بیان میرا اس بارے میں 1.5 گھنٹے کا شاید نیٹ پہ مل جائے گا, وہ سن لیں. اچھا یہ یہاں سے بھی پوچھتے ہیں نا, عبد الوقار نام رکھنا کیسا ہے, جائز ہے؟ کین یو پے فار قربانی آن لائن ٹو آرگنائزیشن لائک سیرین ایڈ. یہ دیکھیں یہ فرا چودھری صاحب ہیں, کوئی انہوں نے پوچھا ہے, انہوں نے پوچھا ہے کہ سیریا کے مسلمانوں کے لیے قربانی, یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ جنرل نالج کا سوال ہے. تو اس وقت جو ہے نا صرف مسائل پوچھا کریں. انہوں نے پوچھا ہے کہ بھائی سیریا کے مسلمانوں کے لیے قربانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. میری معلومات کے مطابق نہیں ہو رہی, لیکن اس طرح کے مسائل نہ پوچھیں, فقہی مسائل پوچھیں, جائز ناجائز حلال حرام کے. شارق احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ بہت ضروری ہو تو ناخن کاٹ سکتے ہیں. یہ کوئی انڈین لگ رہے ہیں, انڈیا والے ضروری کو ضروری بولتے ہیں, خط کو خط بولتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ خط کو خط بولتے ہیں. تو آپ خط بنوا سکتے ہیں اپنا. بقرعید کا چاند جب نظر آئے تو مسئلہ یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے, ہر ایک کے لیے نہیں, جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے افضل ہے, سنت ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. سمجھ رہے ہو, افضل ہے, ضروری نہیں ہے. اگر کاٹ لیے تو قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, تو اس لیے بہتر ہے کہ بال بھی نہ کاٹیں اور ناخن بھی نہ کاٹیں, لیکن اگر کاٹ لیے تو بھی جائز ہے. اچھا, کیا عدیل حیدر صاحب پوچھ رہے ہیں کیا ڈیجیٹل کرنسی جائز ہے؟ عدیل فرام دہلی. ڈیجیٹل کرنسی کا آج کل بڑا رواج ہے نیٹ پر,
اس پر علماء بہت تحقیق کی ہے جامعۃ الرشید میں بھی، تو اب تک تو ان کی رائے یہی ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ حتمی رائے نہیں ہے. اس پر اور بھی بڑے علماء سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کافی اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن اب تک جو علماء کی رائے بنی ہے وہ کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بعد میں. اچھا یہاں سے بھی دینا مسئلہ، دونوں طرف سے آتے رہیں تو ہو جائے گا معاملہ. ایسا ممکن ہے کہ صرف رات کے دن عشاء کی نماز دیر سے پڑھی جائے تاکہ عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو جائے تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے. بھائی ابھی عشاء کی نماز 8:30 پہ آئے گی نا، تو ہم عشاء کے بعد یہ سیٹ اپ شروع کریں گے اپنے بیان کا. جب عشاء کی نماز 8:30 پہ ہو جائے گی تو بیان اور مسائل دونوں عشاء کے بعد چلے جائیں گے، کیونکہ گرمیوں میں دیر سے ہوتی ہے نا نماز، اس لیے ہم نے کیا تھا. یہ کسی خاتون نے پوچھا ہے، اہلیہ عمران ہے، پلیز آسک فار دعا. یہ مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ تو دعا کی درخواست ہے. یہ دوسری خاتون ہے، یہ میں خاتون کا نام لینے کے بجائے نا صرف خاتون کہہ دیا کروں گا، جو مرد ہوں گے ان کا نام لوں گا. بعض دفعہ مرد ہوتے ہیں خاتون کے نام سے آ رہے ہوتے ہیں. وہ کسی نے فیس بک پہ کہا کہ ثنا کے نام سے آئی ڈی بنائی، ثنا. اب سب ایڈ ہو گئے اس میں، جتنے مرد تھے سب ایڈ ہو گئے، خوب باتیں کر رہے ہیں. وہ جناب اس نے بھی باتیں شروع کر دی. تو کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، پورا نام کیا؟ اس نے کہا میرا پورا نام ہے ثنا اللہ. جیسے کیا تو نیچے آیا لیفٹ، عدیل لیفٹ، غفار لیفٹ، ستار لیفٹ، وسیم لیفٹ، کلیم لیفٹ، سارے آہستہ آہستہ کیا ہو گئے؟ لیفٹ ہو گئے. اچھا بھائی کسی خاتون نے پوچھا ہے از اٹ فائن ٹو ورک ان بینک الفلاح، وڈ یو پلیز ٹیل دا نیم آف اسلامک بینکس. اسلامک بینک کے نام ہے بینک اسلامی اور میزان بینک. ایک تو گزارش یہ کہ میری انگلش تو اتنی اچھی نہیں ہے، اس لیے اردو میں پوچھ لیں تو ثواب زیادہ ملے گا. اتنی خراب بھی نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایسا نہ ہو میں کہیں پھنس جاؤں تو خام خواہ کی بے عزتی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ تو آسان انگلش ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. تو میزان بینک میں اور بینک اسلامی میں تو آپ بالکل بے غبار طریقے سے جاب کر سکتے ہیں. باقی بینکوں کے اسلامی ڈپارٹمنٹ میں جاب کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کا جو شرعی ایڈوائزر ہے وہ قابل اعتماد ہو. بینک میں جو اسلامی بینک ہے نا، ان کا سسٹم سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ نگرانی کون کر رہا ہے. شرعی ایڈوائزر اگر 2 نمبر ہے تو وہ گڑبڑ کرتا ہے پھر. تو وہ اگر قابل اعتماد ہے تو بینک میں جاب کرنا بھی جائز ہے. تو یہ 2 بینک جو ہیں، بینک اسلامی اور میزان بینک، ان کی نگرانی مضبوط ہے میری معلومات کے مطابق. اس میں ہم ذمہ داری لیتے ہیں، باقی بینکوں کی میں نہیں لیتا، مجھے پتہ نہیں ہے. دارالعلوم کورنگی کے علماء سے یا جامعۃ الرشید کے دوسرے علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تاہا مقبول، کیا زکوٰۃ ایک وقت میں مختلف لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. کتنی دینی ہوگی؟ جتنی چاہیں دے دیں. آئیز ان، بھائی اپنا نام لکھا کریں یار، آئی ڈی سے نہیں پتہ چلتا. آئیز انٹاکسیکیٹڈ آئیز. حیاتی مماتی کے بارے میں سمجھا دیں. میں نے بیان کیا تھا، ایک ہوتا ہے خارش، اور جب وہ زیادہ ہوتی ہے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ خرشیلا. تو جو ہمارا عقیدہ ہے وہ میں بتا چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، دنیاوی نہیں، برزخی. اور وہ حیات ایسی ہے کہ اس کا آپ کے جسم اطہر سے تعلق ہے، اسی قبر سے تعلق ہے. اس حیات کو جسم سے بالکل الگ ماننا یہ غلط ہے. یعنی یہ کہنا کہ جسم کا اس حیات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں روح علیین میں ہوتی ہے، تو بھائی یہاں تو نہیں ہے. تو بھائی روح علیین میں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق اس جسم سے ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ جب مریں گے تو پتہ چلے گا. یہ برزخ کی باتیں ہیں، یہ اس دنیا میں ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اتنا ایمان عقیدہ کافی ہے. اس سے زیادہ گہرائی میں جانا، بولو بھائی، غلط. پھر زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو خام خام ہے. بس اتنا. اللہ نے کیا فرمایا شہداء کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. تو انبیاء کی زندگی شہداء سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے. ظاہر ہے جب شہداء زندہ ہیں تو انبیاء زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ لیکن جیسے شہداء کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے تو انبیاء کی زندگی کا بھی ہمیں شعور نہیں ہے. اس سے زیادہ آگے نہ جائیں، اسی میں عافیت ہے. سمجھ رہے ہو؟ ٹکی ٹوکو، کیا جیل میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا اس سے پہلے ایک صاحب ہے محمد نبیل، میری زوجہ کا 4 تولہ سونا ہے. ابے بھائی یہ تو اوپر جا رہا ہے سارا، اتنی جلدی جلدی آ رہے ہیں، وہ اوپر جا رہے ہیں. لاؤ بھائی فاتحہ کی تھوڑی وضاحت کر دیں. کیا کھانا چاہیے؟ کیا اسے کھانا چاہیے؟ یہ کیا بھائی قربانی کے جانور کی قیمت بتانا کیا؟ ٹھیک ہے باپ اگر اللہ کی، بھائی ایک مسئلہ پوچھیں. ایک آدمی پورا خط لے کے بیٹھ گیا تو باقی لوگوں کو تو موقع نہیں ملے گا نا. پھر
اجتماعی قربانی میں اگر کسی کا حصہ حرام کمائی سے ہو تو باقی لوگوں کی قربانی پر بالکل جائز نہیں ہے. ایک آدمی بھی حرام کمائی کا آ گیا, پوری گائے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے قربانی کرنے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لیں, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی حلال ہے یا نہیں. بس پوچھ لیں, گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, پوچھ لیں بھئی سودی بینک میں تو نہیں ہے, انشورنس میں تو نہیں ہے, تو بس بتا دے تو کافی ہے. اور جب کٹ جائے پھر تحقیق نہ کریں, کیونکہ اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں. جب جانور کٹ گیا تو اب نہ پوچھیں کس کی حلال کس کی, بس اللہ نے جو چیز چھپائی ہے اس کو چھپا دیں, ٹھیک ہے. یار یہ اس پہ مسائل بہت تیزی سے آ رہے ہیں فیس بک پہ, تو جو اوپر والے ہیں وہ تو غائب ہو گئے, وہ نیچے کیسے آئیں گے؟ نہیں آ رہے. جو پیچھے چل گئے وہ تو اوپر چلے گئے, وہ تو آ ہی نہیں رہے پکڑائی میں. نہیں آپ ادھر آئیں, ابھی میں یوں کر رہا ہوں, یہ نیچے ہی نہیں آ رہے. بالکل اوپر آ گئے آپ, بالکل اوپر. اچھا میں بالکل اوپر آ گیا. بالکل اوپر آ گئے. اچھا. پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے. پھر یار یہ چلا گیا, غائب ہو رہا ہے. بہرحال اب جو بھی ہے بے ترتیبی سے میں بتا رہا ہوں, بتانے سے پہلے اوپر چلا جاتا ہے. زکوٰۃ کس کو اور کیسے, نہیں پھر بھی اوپر جا رہا ہے. رحیم الدین محمد صاحب کا تک پھر وہ اوپر چلا گیا. یہ ذرا اس کو سسٹم کو دیکھیں کیا ہے. قربانی ادھار لے کے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. قربانی کا جانور اگر گم ہو جائے یا مر جائے تو اگر آپ صاحب نصاب ہیں, مالدار ہیں, تو آپ کو دوسرا جانور خرید کے قربانی کرنی پڑے گی. اگر غریب ہیں تو قربانی لازم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر قربانی کا جانور آپ نے خریدا اور قربانی کی نیت سے خریدا, قربانی کی نیت سے, بعد میں اس کے اچھے پیسے مل رہے ہیں آپ کو, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر نیت بدل گئی, یار اس کو بیچ دو, سمجھ رہے ہو؟ تو جیسا جانور پہلے تھا نا جتنی قیمت کا, اتنی ہی قیمت کا لینا پڑے گا آپ کو, پھر اس میں کم قیمت کا نہیں لے سکتے. یہ کہ اپنے اختیار سے آپ اس کو بیچیں. اگر مر گیا گم گیا تو جو چاہے کریں. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ نہیں, جو سامنے آتا ہے میں اس کو پڑھنے لگتا ہوں وہ اوپر چلا جاتا ہے. پھر میں جو آخر میں آ رہے ہیں ان سے شروع کرتا ہوں. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا یار. بھائی اب سوالات جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئے ہیں فیس بک پہ, ذرا آپ لوگ اسٹاپ کریں. جو فیس بک والے لوگ ہیں نا وہ سوال بند کر دیں, اور یہ سوال پڑھنے سے پہلے ہی اوپر چلا جاتا ہے. محمد عالم زیب غائب. مستقیم سلام, میں صاحب غائب ہو گیا. کچھ اچھا, قربانی کے جانور کے ساتھ بیچنے والا فراڈ کرے تو اس میں کیا حکم ہے؟ وہ قربانی جائز ہے یا نہیں؟ قربانی تو جائز ہے, وہ جانور کو قربان کریں, چاہے وہ فراڈ کر کے خریدا ہے یا جیسے مرضی خریدا ہے. ابن نعیم جلیل, مفتی صاحب قربانی کے جانور کو رنگنا, سنبھالنا, گلے میں ہارڈ فوڈ ڈالنا کیسا ہے؟ ثواب ہے, اچھی بات ہے, اس کو آپ پروٹوکول دے رہے ہیں. لوڈو گیم گھر پہ کھیلنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ مولانا حبیبی دعا کی درخواست ہے. بھائی درخواستیں پھر بعد میں, ابھی صرف مسائل پوچھیں. وسیم سایہ, حضرت مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن رقم اتنی ہے کہ قربانی ہو جائے گی, لیکن پھر زکوٰۃ کے لیے پیسے جمع کرنے پڑیں گے. رقم اگر قربانی واجب ہے تو قربانی کے دنوں میں قربانی کر لیں آپ, ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے, قسطوں میں نکال دیں, تھوڑی تھوڑی کر کے نکال دیں. قربانی 3 دنوں کے بعد اس کا موقع ختم ہو جائے گا. بھائی یلدرم نے لکھا ہے کہ بھائی کنٹرول کریں انگلی سے. بھائی نہیں ہو رہا وہ پھر بھی ہے. عاطف شیخ نے پوچھا منگنی کے بعد کیا بات چیت کر سکتے ہیں؟ بھائی بات چیت کسی ضرورت سے اگر کسی سے کرنی ہو تو ٹھیک ہے, بلا ضرورت گپے مارنا جیسے آج کل ایک رواج چل پڑا ہے, وہ جو ہے نا وہ جو باتیں شادی کے بعد کرنی ہوتی ہیں وہی پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں, یہ بالکل جائز نہیں ہے. اگر کوئی ضرورت کی بات ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ کی جا سکتی ہے. بقرعید کے دن سر منڈوانے کا کیا مسئلہ ہے؟ حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. کیوں منڈا رہے ہو سر بقرعید کے دن؟ بھائی عید کا دن ہے, اچھے لگو تو
آپ کی شادی جس دن اس دن سر مڑا کے آ جاؤ آپ, لوگ مذاق اڑائیں گے نا. تو ایسے ہی جو عید کا دن ہے اس میں اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے, اس میں زینت اختیار کرنے کا حکم ہے, اس میں سر منڈانا, اور لوگ منڈاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. زبیر سید بقرہ عید کے دن سر, محمد نوید, اچھا میزان بینک سے کار فائننس کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں. رحیم الدین محمد, السلام علیکم فرام ریاض سعودی عربیہ, کیا ہم کو ہر فرد کی قربانی کرنی ہے؟ جی, ہر فرد کی قربانی الگ واجب ہے. عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر کا ایک سربراہ سب کی طرف سے قربانی کرے تو کافی ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی لازم ہے, اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. بہت سخت حدیث ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر سے مروی ہے کہ وہ قربانی نہیں کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی واجب نہیں, اور خلفائے راشدین تھے تو ہم کہتے ہیں ان پر واجب نہیں تھی. حضرت ابو بکر عمر غریب تھے, مسکین تھے. بعض لوگوں نے پھر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی اقتدا نہ شروع کر دیں, اس کو واجب نہ سمجھنا شروع کر دیں. تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب ہو کے بھی اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ غریبوں پر بھی واجب ہے, اس سے امت کیا پڑ جاتی سختی میں. تو اس لیے وہ غریب تھے, انہوں نے قربانی نہیں کی, یہ بتانے کے لیے کہ تاکہ تم ہماری اقتدا نہ کرنے میں کرو, تاکہ غریبوں پہ کوئی حرج نہ رہے, کیونکہ سب کر رہے ہیں, غریب لوگ نہیں کریں گے, وہ کہیں گے یار ہم تو اس سے محروم ہو گئے. تو امت کو مشکل سے بچانے کے لیے کہ صرف مالداروں پر ہے, غریبوں پر نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے حدیث کا, ورنہ قربانی کی بہت سخت تاکید ہے. سمجھ رہے ہیں ایک بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے سب کو کرنی پڑے گی جو بھی صاحب نصاب ہے. اچھا, اہل سنت والجماعت کے نزدیک 3 طلاقیں کتنی شمار ہوتی ہیں؟ 3 شمار ہوتی ہیں. مستجاب نام رکھنا کیسا ہے؟ فاطمہ شاہ, جائز ہے. وائی پاکستان گورنمنٹ ٹرین سوسائڈ بامبنگ اٹیکر, یہ ظفر ہاشمی نے پوچھا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے نا خودکش بمبار کیوں پیدا کرتی ہے؟ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ خودکش بمبار پیدا کرتی ہے؟ کس کی رپورٹ ہے بھائی؟ اس خامخواہ کا الزام ہے پاکستانیوں پر. اچھا بھائی, کیا ہے کہ بھائی یہ جن لوگوں کے سوال کے میں جواب نہیں دے رہا نا, وہ میرا قصور نہیں ہے, ان کا سوال پڑھنے سے پہلے اوپر چلا جاتا ہے, اس لیے وہ ناراض نہ ہو. اگلی دفعہ ہم سوچیں گے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, کوئی ایسا طریقہ نکالیں گے کہ وہ جو پہلے والے ہیں نا ان کا سوال پہلے آئے, جن کے آخر میں ان کا پہلے آ رہا ہے. شناور علی نے پوچھا, سسر یا ساس بہو کا موبائل بنا پوچھے پکڑے یا بہو ساس یا نند کا موبائل استعمال کرے جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی شریعت اجازت نہیں دیتی. بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے موبائل کو بغیر اجازت کے پڑھے, شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی کے موبائل کو بغیر اجازت دیکھنا شروع کر دے. خط پڑھنا جائز نہیں ہے کسی کا. اللہ تعالیٰ نے دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر سے واپس لوٹو تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اہل خانہ کو اطلاع دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو بتا دو میں آ رہا ہوں. کیا مطلب؟ اچانک گھر میں چھاپے مت مارو, اچانک گھر میں چھاپے نہیں مارو. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ بیوی پہ شبہ ہے, کوئی غلط ایکٹیویٹیز ہیں, تو پھر اس کو پہلے بتا دو کہ میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بیوی کسی غلط استعمال کر رہی ہے فون کا, تو پھر اس کو پہلے بتا دو کہ بیگم یہ تمہارا فون, اس کی مجھے کچھ رپورٹیں صحیح نہیں مل رہی ہیں, محلے والے بہت خوش ہیں تمہارے اس فون سے. وہ ایک سکھ گیا نا کسی گاؤں, سکھ کی شادی ہوئی تو بیوی کو لے کے چلا, یار یہ سکھوں پہ لطیفہ نہیں آنا چاہیے, معذرت مجھے نہیں پتا لائیو جا رہا ہے, چھوڑو یہ پھر بڑا مزیدار لطیفہ تھا لیکن قوم پر آ رہا ہے نا تو نجی مجلس میں تو چلتا ہے, یہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں بھائی, تو یہ پھر بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. خیر, تو موبائل کی بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے, وہ جو موبائل کی بات ہو رہی تھی, تو اگر آپ کو شبہ ہے, خامخواہ کے وصف سے نہیں ہو, باقاعدہ قوی شبہ ہو, تو پھر بیوی کو پہلے بتا دو کہ بیگم تمہارا موبائل میں چیک کروں گا, محلے والے تمہارے موبائل سے خوش ہو رہے ہیں بہت, مجھے رپورٹیں مل رہی ہیں اس قسم کی, تو اس سے جو ہے نا میں چیک کروں گا, پہلے بتا دو. اسی طرح اولاد ہے, اس کی بھی اگر نگرانی کر رہی ہے موبائل کی, پہلے بتائیں. خام میں بیٹی کا موبائل چیک کر دیا, بیٹے کا موبائل چیک کر دیا. بعض دفعہ لڑکا بیٹھا ہوتا ہے کمرے میں, انٹرنیٹ پہ دروازہ بند کر کے بیٹھا ہے, باپ کیا کرتے ہیں ایک دم دھاڑ کر کے گھس جاتے ہیں کمرے میں. غلط ہے, اسلام نے اس سے منع کیا کہ کسی کی پرائیویسی میں
ہمیں جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کے گناہ پر زبردستی مطلع ہوں. تو جب آپ نے بچے کو انٹرنیٹ لے کے دے دیا تو بچے کو بتائیں کہ بیٹا تم کمپیوٹر میں بیٹھے ہو, تمہیں کنڈی لگانے کی اجازت نہیں ہے, دروازہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے, بند کیا تو میں کسی بھی وقت دھکا دے کے آ سکتا ہوں. یہ پہلے اس کو بتا دو, بتاؤ گے پھر وہ اگر وہ پہلے سے ہوشیار ہو جائے گا. تو پہلے بتا کے نگرانی کرنا تو جائز ہے, بغیر بتائے کسی کے پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا اس کی شریعت میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اچھا, جونیفار عام طور پر یہ ہمارے مشہور ہے کہ غریب کو ایک کے بدلے اور کرنے پڑے. یہ اوپر چلا گیا, مسئلہ ہی غائب ہو گیا. محمد نہیں, یہ والا دے دو بھائی, نہیں جا رہا اس میں اوپر. شفیق رفیق کہتے ہیں کار اجارہ فرام اسلامک بینک جائز ہے. جی ہاں. طلحہ راؤ کہتے ہیں بس میں بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر بس نہ رکے تو. فرض نماز تو بس سے نیچے اتر کے پڑھنی ہے, حتی الامکان اس کو روکنا ہے, اس سے لڑنا ہے. پھر بھی نہ رکے تو مجبوراً بیٹھ کے پڑھ لیں, بعد میں دہرا بھی لیں. اور نفل نماز بس میں بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے. قبلہ رخ بھی ضروری نہیں ہے اس میں. نفل نماز جب چاہیں, جتنی چاہیں, جہاں بس کا رخ ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اشاروں سے پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سفر کرتے تھے تو جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا تھا وہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے تھے. تو یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نفل نماز پڑھنے کے لیے, سنتیں پڑھنے کے لیے شریعت میں بہت آسانی ہے. کھڑے ہونا بھی ضروری نہیں ہے, قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں. فرض نماز میں قبلہ رخ ہونا بھی ضروری اور کھڑے ہونا بھی ضروری ہے. اچھا, کیا شادی منگنی سے پہلے لڑکی کو دیکھنا جائز ہے؟ مہتاب حسن نے پوچھا. نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جس سے نکاح کرنا ہو اسے پہلے ایک نظر دیکھو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ آج کل بڑے مسائل ہیں, دیکھتے نہیں ہیں اور اس کو شرما شرمی میں. یہ غلط بات ہے بھائی. آپ قربانی کا جانور خرید رہے ہو, اس کو دیکھے بغیر نہیں لیتے, جو تھوڑے دنوں میں کٹ جائے گا. جو بیوی پوری زندگی آپ کے ساتھ رہنے والی ہے اس کو بغیر دیکھے. ہم لوگ شرم و حیا کا شکار ہوتے ہیں. وہ شرم و حیا جو شریعت کے خلاف ہو وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ایک آدمی نے ایک عورت کو بیوی بنانا ہے, ساری زندگی رکھنا ہے, اس کو پتا تو مجھے ملنے والا کیا ہے, اس کو یہ تو پتا مجھے کیا ملنے والا ہے. اور بڑے اس پہ کیسز ہوئے ہیں. بہت سے لوگوں نے بغیر دیکھے نکاح کیا, بعد میں وہ بڑے پچھتائے ہیں کہ یار میں سمجھا کچھ تھا, میری اماں کی جو رپورٹ تھی وہ یہ والی وہ رپورٹ غلط نکلی. اب اماں کی پسند کچھ اور ہے, اماں نے حسن کے وہ زمین آسمان کے قلابے ملا دیے, وہ اماں کے حساب سے, آپ کا الگ معیار ہے. دیکھو پھر اگر آپ کو بے شک وہ اچھی شکل کی نہیں لگ رہی, آپ شادی کر لیں اس سے, لیکن آپ کو پتا تو ہوگا نا کہ بھئی سوچ سمجھ کے کی ہے. اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بغیر دیکھے نکاح کرتا تھا. انہوں نے بہت نکاح کیے تھے. تو کہہ رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سنی تو ایک جگہ گئے, نکاح کا پیغام بھیجا تھا, صحیح حدیث ہے یہ. کہہ رہے ہیں میں جھانک کے لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا, کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑا اور کہا کہ تم صحابی رسول ہو کے یہ حرکت کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس سے نکاح کا ارادہ اس کو ایک نظر دیکھو. لیکن یہ اس میں اس کو غلط استعمال نہ کریں. بعض لوگ سارا دن جھانکا تاکی کرتے رہتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں تو بولتے ہیں ہم تو شادی کی نیت سے دیکھ رہے تھے. تو وہ اپنی بہن بیٹیوں کو سامنے رکھیں پہلے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی حرکت کرے تو آپ کو کیسا لگے گا. تو جو واقعی سنجیدگی سے نکاح کا ارادہ کرتا ہو اس کے لیے جائز ہے کسی ہیلے سے, کسی بہانے سے, کسی بھی طریقے سے اس کو دیکھ لے. بغیر دیکھے بھی جائز ہے. بعض لڑکیاں اتنا سخت پردہ کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں جاؤ نہیں دیکھنے دیں گے, تو پھر کوئی اور طریقہ استعمال کریں, ہیلا استعمال کریں. ہمارے ایک رشتے دار تھے, انہوں نے کوئی خاتون دیکھنی تھی, ترتیب بتا رہا ہوں, ترتیب نوٹ کر لیں اس کو. تو وہ کالے شیشے لگائے اور وہ لڑکی کو انہوں نے پیچھے بٹھا دیا. لڑکی کو نہیں پتا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب کالا شیشہ ہو نا تو ادھر اندھیرا ہو تو اس پار نظر نہیں آتا, اس پار نظر آتا ہے. اس طرح ہیلا کر کے دکھا دیا انہوں نے, تو وہ پھر شادی ہو گئی ان کی. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے اس کو فالو کرنا. اچھا بھائی, کیا قربانی کا جانور زندہ وزن کر کے خرید سکتے ہیں؟ علی خان سالک نے پوچھا کر سکتے ہیں. اور معاویہ سٹی, کیا اونٹ کے پیشاب کے متعلق کوئی حدیث ہے؟ ہاں, اونٹ کے پیشاب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے. اورانیین ایک قبیلہ تھا, انہوں نے کیا کیا تھا, وہ منافق تھے, بعد میں پتہ چلا ان کے پیٹ نکل گئے, بیمار ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشربوا من البانہا و ابوالہا, کہ اونٹ کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. اس حدیث کی بنیاد پر بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے, امام احمد بن حنبل کا, کہ اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے, اور عرب بھی اس کو مانتے ہیں کہ کوئی بیماری ہو تو اونٹ کا پیشاب پی سکتے ہیں. حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ بھئی پیشاب کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ علی الاطلاق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ,
پیشاب سے بچو کہ اس لیے اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امام حنیفہ کی دلائل میں دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ جو واقعہ ایک جزوی واقعہ ہے, اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی نے کسی صحابی کو پیشاب پینے کی اجازت دی ہو. اور یہ تھے بھی کیا؟ منافق تھے. تو عین ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی پتہ چلا ہو کہ ان کی بیماری کی شفا کس میں ہے؟ اونٹ کے پیشاب میں. تو ایک جزوی واقعہ ہے, اس کو قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جا سکتا, کیونکہ نجاست کے متعلق جو دوسری حدیثیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں, اس میں علی الاطلاق پیشاب سے بچنے کا ہمیں حکم دیا. تو ہم کہتے ہیں کسی کو یقینی طور پہ پتہ چل جائے کہ اس کی بیماری کی شفا پیشاب کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے بھی پینا کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ورنہ جائز نہیں. یاسر مختار دار, میں کشمیر سے ہوں, یہاں آپ کو پتا ہے ہندوستان کا قبضہ ہے. اور اوپر چلا گیا بھائی, یہ بھی ویسے ہی ہو گیا جیسے میرا والا موبائل تھا. عافیت خان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام بھائی, پورا ختم ہو گیا ان کا. حافظ احمد لیا سے, کیا کوئی قربانی کے جانور اس میں عقیقے کی نیت کر سکتا ہے؟ جائز ہے. آپ قربانی بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنے بچے کا عقیقہ بھی کر لیں تو یہ بھی جائز ہے. بلکہ امام محمد کے نزدیک ولیمے کی نیت بھی جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جانور جب کٹے نا تو عبادت کا عنصر ہونا چاہیے.